تحفہ یہ مسلماں کو درس مبارک ہو، تحفہ یہ مسلماں کو درس مبارک ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے عقیدہ اسلامیہ سے متعلق ایک اہم کتاب القواعد الاربعہ کا درس شروع کرنے جا رہا ہوں، جو اپنے باب میں بہت ہی اہم اور عظیم الشان کتاب ہے۔ اگرچہ یہ کتاب بہت ہی مختصر ہے، لیکن اسے یاد کرنے، پڑھنے اور دوسروں تک اس کے اندر جو قاعدے بیان کیے گئے ہیں انہیں پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کتاب کے مؤلف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مختصر حالات زندگی بیان کر دوں تو سب سے پہلے آپ کا نام اور حسب و نسب کیا ہے اس تعلق سے بیان کروں گا، اور اس کے بعد آپ کی تعلیم و تربیت مختصر انداز میں، اور پھر آپ کی وفات۔ آپ کے نام اور حسب و نسب کے تعلق سے یہ ہے، آپ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد بن برید بن محمد بن مشرف بن عمر التمیمی ہیں۔ آپ کی ولادت موجودہ سعودی عرب کا مشہور و معروف شہر العیینہ میں 1115 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا گھرانہ علمی، دینی اور عزت و عظمت کے اعتبار سے بہت ہی مشہور تھا۔ آپ کے والد صاحب بہت بڑے عالم دین تھے، اور آپ کے دادا سلیمان کا نجد میں اپنے زمانے کے اکابر علماء کرام میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کی تعلیم و تربیت، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ کی پیدائش علمی اور دینی گھرانے میں ہوئی۔ آپ نے اپنی عمر کے 10 سال پہنچنے سے پہلے ہی قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا۔
قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد آپ فقہ کی تعلیم حاصل کیے اور اس میں بڑی مہارت حاصل کر لی۔ آپ بہت ہی ذہین و فطین تھے۔ آپ کی قوت حافظہ بہت مضبوط تھی، جس کا اقرار آپ کے والد صاحب بھی کرتے اور تعجب بھی کرتے تھے اور دعائیں دیتے رہتے تھے۔ آپ تفسیر اور حدیث کی کتابوں کا بہت زیادہ مطالعہ کرتے تھے۔ حصول علم کے لیے آپ رات و دن محنت کرتے اور مختلف علوم و فنون کے علمی متون کو حفظ کر لیتے تھے۔ حصول علم کی خاطر آپ مختلف شہروں کا رخ کیا، جن میں الاحساء، مکہ اور مدینہ وغیرہ ہیں۔ آپ حصول علم کے لیے مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے تو آپ نے شیخ عبداللہ بن ابراہیم الشمری النجدی المدنی کے سامنے ضامن تلمذ طے کیا۔ شیخ عبداللہ بن ابراہیم الشمری رحمہ اللہ علم فرائض میں یکتائے زمانہ تھے۔ آپ نے العذب الفائز فی شرح الفیۃ الفرائض نام کی کتاب لکھی ہے، جو بہت ہی مشہور ہے۔ مدینہ منورہ میں اس وقت کے مشہور محدث علامہ محمد حیات السندھی رحمہ اللہ سے آپ نے حدیث، علوم حدیث اور علم رجال کے علم حاصل کیے۔ پھر آپ حصول علم کی غرض سے ملک عراق کا سفر کیے اور وہاں کے علماء اور مشائخ، خاص کر بصرہ میں قیام کر کے وہاں کے علماء کرام سے علم حاصل کیے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ذہن، باریک بینی اور سمجھداری کا خوب ملکہ عطا کیا تھا۔ آپ کی خاص عادت تھی کہ دوران مطالعہ جب کوئی فائدے کی بات نظر آتی تو اسے فوراً لکھ لیتے۔ خاص کر آپ نے جن کتابوں کا بہت ہی ذوق و شوق سے مطالعہ کیا، ان میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ آپ ان دونوں اماموں کی کتابوں کا مطالعہ بہت ہی دلچسپی سے کرتے اور ان کتابوں کے اندر جو علمی موتیاں چھپی ہوتیں انہیں آپ چن لیتے اور نوک قلم پر لا کر اسے نوٹ کر لیتے۔ اس طرح سے آپ کے قیمتی مخطوطات بھی اکٹھے ہو گئے اور آپ کے قیمتی مخطوطات آج بھی سعودی عرب کے میوزیم اور لائبریریوں میں موجود ہیں۔ برادران اسلام، سامعین اعظام، شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بہت ساری کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھے
جن میں سب سے زیادہ مشہور اور معروف کتابیں یہ ہیں: کتاب التوحید، کشف الشبہات، الاصول الثلاثہ، نواقض الاسلام، مسائل الجاہلیہ، مختصر زاد المعاد، القواعد الاربع، مختصر الانصاف و شرح الکبیر اور کتاب الکبائر وغیرہ۔ آپ کی وفات سن 1206 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 91 برس کی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی دعوت و تبلیغ اور جزیرہ عرب میں پھیلی ہوئی شرکیات، بدعت و خرافات کے لیے صرف کر دی۔ آپ کی دعوت کا اثر جزیرہ عرب سے بھی باہر دیگر ملکوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ حقیقی طور پہ آپ ایک مجدد دین تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شیخ رحمہ اللہ کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیسا کہ ان کی کتابوں میں سے ایک اہم کتاب کا ذکر القواعد الاربع کا ذکر کیا ہوں، اس کتاب کا درس شروع کرنے جا رہا ہوں، اور میرے درس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کتاب کے جو نص ہیں، عربی نص، اس کو پڑھوں گا اور اردو میں ترجمہ کروں گا۔ یہ ترجمہ بالکل سلیس اور آسان الفاظ میں ہوگا تاکہ آپ اسے سمجھیں اور کم از کم عربی عبارتیں بھی آپ کو یاد ہو جائیں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کسی بھی کام کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے تو اس کام کے اندر خیر و برکت کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے چاہے آپ کھانا کھائیں یا کوئی اور کام کریں یا کتاب پڑھیں یا پڑھائیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کریں۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یتولاک فی الدنیا والآخرۃ، کہ میں عرش عظیم کے رب اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اپنا دوست بنائے، وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، اور آپ جہاں کہیں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت بنائے، وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ اذا اعطي شکر واذا ابتلي صبر واذا اذنب استغفر
اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں میں سے کر دے جو نعمت ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں، آزمائش میں مبتلا ہونے پر صبر کرتے ہیں، اور گناہ کے ارتکاب ہو جانے پر مغفرت طلب کرتے ہیں۔ فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادہ، کیونکہ بلا شبہ یہ تینوں صفات سعادت مندی کا عنوان ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دعا کریں شیخ رحمہ اللہ کے لیے بھی کہ وہ ہمارے لیے، عام مسلمانوں کے لیے کتنے خیر خواہ تھے کہ دعا دیتے ہوئے ہمیں دین کا علم پہنچانے کی کوشش کیے ہیں، اور ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس کے اندر اس طرح سے لوگوں کو خطاب کیے ہیں گویا کہ وہ شیخ رحمہ اللہ کے سامنے ہوں۔ بڑی ہی خیر خواہانہ انداز میں شیخ رحمہ اللہ دعا دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اور بہت ہی اہم دعا دیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا اور آخرت میں دوست بنائے۔ جس کا دوست اللہ تبارک و تعالی ہو، جس کا حامی اور مددگار اللہ تبارک و تعالی ہو، تو کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور بہترین دعا شیخ نے دی ہے کہ ہم جہاں کہیں رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر خیر و برکت کا نزول فرماتا رہے، اور ہم مبارک رہیں، ہم مبارک بن جائیں۔ آدمی بابرکت اس وقت ہوتا ہے جب اس کے علم سے دوسرے آدمی مستفید ہوں، جب اس کی زندگی سے دوسرے آدمی کو فائدہ پہنچے، جب اس کے مال سے محتاجوں کو فائدہ حاصل ہو کسی بھی ناحیت سے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے کہا وَإِن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، کہ جہاں کہیں بھی آپ رہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو بابرکت بنا دے۔ اور اسی طرح ایک خاص دعا شیخ رحمہ اللہ نے دی ہے کہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ان لوگوں میں بنا دے کہ جب اللہ نے ان کے اوپر کوئی نعمت نازل فرمائی تو نعمت حاصل ہونے پر وہ اللہ کا شکر گزار بنتا رہا۔ ضرورت ہے کہ آدمی ہر نعمت کا شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرے۔ اگر نعمت مل رہی ہے اور شکریہ ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اگر کوئی شخص نعمت پا لینے کے باوجود بھی ناشکرا ہوتا ہے تو وہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کی اور انہیں نعمتوں سے نوازا تھا، آہستہ آہستہ کر کے وہ نعمت ختم ہونے لگتی ہے۔ تو نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ضروری ہے، اور یہ نیک لوگوں کی خاص
علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار بنتا رہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیخ رحمہ اللہ نے ہمارے لیے دعا دی ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو آزمائش کے وقت ضروری ہے کہ آدمی صبر کرے، صبر ضروری ہے اور دعا کرے۔ اگر کوئی آزمائش ہے اللہ نے ڈالا ہے، کوئی ابتلا ہے، بیماری ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے تو صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آدمی نے صبر کیا تو اس کے اوپر اجر بھی ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو مومن بندے کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے، اور مصیبت کو ٹال بھی دیتا ہے۔ اور ایک دعا یہ بھی شیخ رحم اللہ نے ہمارے لیے کی کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جب گناہ کا آدمی ارتکاب کرے تو گناہ کے ارتکاب کے بعد اس گناہ کا اقرار کرتا ہے کہ مالک کائنات کے جناب میں گناہ کر دیا، ایک جرم کر لیا، تو مغفرت اور بخشش طلب کرتا ہے۔ حقیقت میں میرے بھائیوں، یہ تین صفتیں ایسی ہیں کہ آدمی دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے سرفراز ہو سکتا ہے۔ نعمت ملنے پر شکر گزار ہونا، آزمائش میں مبتلا ہونے پہ صبر کرنا، اور گناہ کے ارتکاب کرنے پہ مغفرت طلب کرنا، یہ تین صفتیں بہت ہی عظیم الشان صفت ہے۔ اور شیخ رحم اللہ نے کہا ہے کہ یہ تین صفتیں سعادت مندی کا عنوان ہے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، یہ بات جان لو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف رہنمائی فرمائے۔ ان الحنیفیت ملت ابراہیم، حنیفیت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا نام ہے۔ دین حنیف سے مراد دین ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف وہ کون سا دین تھا؟ اس کے تعلق سے شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین کما قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ دین حنیف دین ابراہیمی یہ ہے کہ آپ تنہا اللہ کی عبادت کریں، بندگی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ پھر شیخ فرماتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ،
جب آپ نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تو یہ بھی جان لیں کہ بغیر توحید کے کسی بھی عبادت کو حقیقی معنوں میں عبادت نہیں کہا جا سکتا۔ کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارہ، بالکل ایسے ہی جیسے کسی نماز کو بغیر طہارت اور وضو کے صحیح طور پہ نماز نہیں کہا جا سکتا۔ فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ، اسی لیے جب عبادت میں شرک داخل ہو جاتا ہے تو وہ فاسد ہو جائے گی، جیسا کہ طہارت کے بعد حدث لاحق ہو جائے تو طہارت زائل ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی عبادت، چاہے وہ عبادت نماز ہو، روزے ہوں، حج ہوں یا زکوٰۃ یا کوئی بھی نیک کام، اگر شرک سے پاک ہے تو وہ عبادت کہلائے گی۔ لیکن اگر عبادت کر رہے ہیں اور شرک کی آمیزش ہو جائے تو وہ عبادت بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ جس طرح سے نماز کے لیے ضروری ہے کہ جگہ، کپڑے، بدن پاک و صاف ہو، وضو ہو، اگر پاکی اور وضو کے بغیر نماز پڑھے تو وہ نماز نہیں ہوتی ہے، اس کو نماز نہیں کہا جائے گا۔ بغیر طہارت اور بغیر وضو کے نماز کی کوئی حیثیت اور نماز کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شرک کے ساتھ عبادت نہیں رہتی ہے اور اسے عبادت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو کسی بھی عبادت کو قابل قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شرک سے دور رکھے اور شرک کے قریب بھی نہ جائے۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ، جب آپ نے جان لیا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت ہی کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے تو یہ جان لینا چاہیے کہ توحید کے بغیر عبادت نہیں ہوتی، جس طرح سے طہارت اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی عبادت کے اندر شرک داخل ہو جائے تو وہ عبادت ختم ہو جاتی ہے، جس طرح سے وضو کرنے کے بعد اگر حدث ہو جائے جو نواقض وضو میں سے ہے تو وہ طہارت ختم ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا، جب آپ نے اچھی طرح جان لیا کہ عبادت میں جب شرک کی آمیزش ہو جائے تو وہ اسے فاسد کر دیتا ہے اور عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، اور شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔
عرفت ان اہم ما علیک معرفت ذالک، تو آپ کو اس سے بخوبی علم ہو چکا ہوگا کہ آپ کے لیے سب سے اہم اور ضروری اس شرک کی معرفت ہے، شرک کی معرفت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے کہ آدمی کی عبادت ہی اس سے ختم ہو جاتی ہے، تو شرک کی معرفت حاصل کرنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے، تاکہ آدمی اس سے بچتا رہے۔ لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکۃ وہی الشرک باللہ الذی قال اللہ تعالی فیہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ امید کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس شرک کے جال سے نجات دے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کا جال ہے۔ شرک کا جال بڑا ہی خطرناک ہے۔ جب شرک اور اس کے اسباب کے بارے میں آدمی کو علم حاصل ہو جائے تو شرک سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کیونکہ شرک بہت ہی کبیرہ اور بہت ہی بڑا خطرناک گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، اور یہ شرک سے نجات ان 4 قواعد کی معرفت سے حاصل ہو سکتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ تو شرک سے کیسے بچا جائے؟ تو 4 قاعدے قرآن مجید کی آیتوں سے شیخ رحمہ اللہ نے استنباط کیا ہے، اور جو 4 قاعدے شیخ نے بیان کیا ہے وہ قرآن مجید کی آیتوں کے عین مطابق ہے۔ تو شیخ نے فرمایا کہ شرک سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جب آدمی ان 4 قواعد کی معرفت حاصل کر لے۔ تو بھائی اور بزرگوں، ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب کے اندر جو 4 قاعدے شیخ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے انہیں سیکھنے، یاد کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور دوسروں تک پہنچانے اور دوسروں کو سکھانے کی ہمیں توفیق دے۔ انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں 4 قواعد کے بارے میں گفتگو کروں گا، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں سننے اور عمل کرنے اور علم
تحفہ یہ مسلمان کو درس مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو درس مبارک ہو۔